السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے شہزادی ماہین اور آئینے کا راز۔ پہاڑوں کے درمیان جہاں چاندنی وادیوں کو چھوتی تھی وہاں ایک سلطنت آباد تھی، سلطنت ماہ گل۔ یہ جگہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں جانی جاتی تھی بلکہ یہاں کے لوگ دل کی نرمی اور محبت کے قائل تھے۔ محل سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، باغوں میں گلاب، چنبیلی اور چمپا کے پھول کھلے رہتے، اور ان سب کے بیچ ایک نرم دل، نیک اور علم دوست شہزادی رہتی تھی، شہزادی ماہین۔ اس کی آنکھوں میں چاند کی چمک تھی، آواز میں نرمی اور دل میں محبت۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک رات ہوا میں نمی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شہزادی اپنی کتابوں کے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک ایک پرانی کتاب کے صفحے سے ایک زرد پرزہ نیچے گرا۔ پرزے پر لکھا تھا، جہاں روشنی کمزور پڑ جائے وہاں سچ کا آئینہ تلاش کرنا، مگر احتیاط، آئینہ صرف پاک دل کو جواب دیتا ہے۔ شہزادی حیران ہوئی۔ وہ پرزہ محل کے ایک حصے کی نشاندہی کر رہا تھا جو برسوں سے بند تھا۔ اس نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا، ہاتھ میں چراغ لیا اور محل کے پرانے راہداریوں میں اتر گئی۔ ہوا میں پرانی خوشبو تھی، دیواروں پر وقت کے نشان۔ آخر کار ایک زنگ آلود دروازے کے پیچھے اسے وہ جادوئی آئینہ ملا۔ شہزادی نے جب پہلی بار آئینے کو چھوا، ایک مدھم روشنی پھیلی اور ایک نرمی بھری آواز آئی، اے ماہ گل کی وارث، تمہاری سلطنت کا وقت بدلنے والا ہے۔ جو اندھیرے میں چھپا ہے وہ تمہارے دل کی روشنی مانگتا ہے۔ شہزادی حیران ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری آواز کیوں سن سکتی ہوں؟ آواز: میں وہ سچ ہوں جو صدیوں سے قید ہے۔ ایک جادوگر نے مجھے اندھیرے میں باندھ دیا تھا۔ اگر تم سچ میں اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہو تو اس جادو کو ختم کرو۔ محل سے دور پہاڑوں کے اندر زہران کا قلعہ تھا۔ وہ کبھی محل کا عالم درباری تھا، مگر طاقت کے نشے نے اسے اندھیرے کا غلام بنا دیا۔ زہران غصے سے: شہزادی آئینے تک پہنچ گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ نمیرا طنزیہ ہنسی: شاید محبت کی طاقت وہ کر سکتی ہے جو تمہاری نفرت نہ کر سکی۔ زہران گرجا: خاموش، محبت کمزوروں کا ہتھیار ہے، اور میں اندھیرے کا بادشاہ بنوں گا۔ وہ آئینہ حاصل کر کے پورے ماہ گل کو رات کے اندھیرے میں بدل دینا چاہتا تھا۔ شہزادی کو اس رات ایک عجیب خواب آیا۔ چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، سلطنت کے باغ مرجھا گئے اور لوگ چیخ رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اگر تم روشنی بچانا چاہتی ہو تو محبت کے 3 امتحان دینے ہوں گے: معافی، قربانی اور سچائی۔ شہزادی جاگی اور اپنی وفادار سہیلی عافیہ کو بلایا۔ عافیہ: شہزادی دربار کے قریب عجیب سائے دیکھے جا رہے ہیں، شاید جادوگر قریب ہے۔ شہزادی نے کہا، پھر ہمیں چلنا ہوگا۔ دل کی روشنی کبھی نہیں ڈرتی۔ دونوں نے گھوڑے لیے اور سلطنت کے سرحدی جنگل کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں چاندنی کم ہوتی گئی، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے۔ پہلا امتحان معافی: ایک پتھر کی مورتی بولی، تم جس نے کبھی تمہیں دکھ دیا ہو، کیا اسے معاف کر سکتی ہو؟ شہزادی نے آنکھیں بند کر کے ماضی یاد کیا۔ زہران: کبھی اس کے والد کا شاگرد تھا جس نے دھوکہ دیا، میں اسے معاف کرتی ہوں، کیونکہ نفرت روشنی کو ماند کر دیتی ہے۔ مورتی پگھل گئی، راستہ کھل گیا۔ دوسری وادی میں ایک پرندہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔
عافیہ نے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، وقت کم ہے۔ مگر شہزادی رکی، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پرندے کے پر باندھے۔ اچانک پرندہ چمک اٹھا، انسانی صورت میں بدل گیا۔ وہ جادوئی محافظ تھا۔ محافظ نے کہا، تم نے قربانی دی اور محبت ثابت کی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اندھیرا گہرا تھا۔ زہران کے بنائے جادوئی دھوکے سامنے تھے۔ عافیہ کی شکل بدل کر کسی نے شہزادی سے کہا، میں تمہاری دوست ہوں، آئینہ مجھے دو، میں بچا لوں گی۔ شہزادی نے غور سے دیکھا، دل کی آواز سنی، نہیں، تم میری دوست نہیں، تم دھوکہ ہو۔ روشنی پھوٹی، جادو ٹوٹا اور اصل راستہ ظاہر ہوا۔ قلعہ سرد، سنسان اور سیاہ روشنی میں ڈوبا تھا۔ زہران تخت پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ زہران، آخر کار چاند کی بچی میرے سامنے ہے۔ اب بتاؤ محبت تمہیں کہاں لے آئی؟ شہزادی، محبت وہاں لے آئی جہاں نفرت کو جواب ملے، روشنی سے، جنگ سے نہیں۔ زہران نے جادو کیا، آگ کے دائرے نے شہزادی کو گھیر لیا، لیکن اس نے آنکھیں بند کیں، آئینے کو دل کے قریب رکھا اور کہا، میں تمہیں نفرت سے نہیں، محبت سے آزاد کرتی ہوں۔ آئینہ چمکا، روشنی نے زہران کو گھیر لیا۔ اس کا چہرہ نرم پڑ گیا، آنسو بہہ گئے۔ میں نے یہ سب غلط کیا، اور پھر وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ صبح ہوئی، آسمان صاف، پھول کھل گئے۔ شہزادی محل واپس پہنچی تو عوام نے آنسوؤں سے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ، بیٹی، تم نے وہ کر دکھایا جو تلواریں نہیں کر سکیں۔ تم نے محبت سے جادو توڑا۔ محل کے بیچ وہ آئینہ رکھا گیا، اب وہ سب کو صرف ان کا سچا دل دکھاتا تھا۔ شہزادی ماہین نے سلطنت ماہ گل میں ایک نیا فرمان جاری کیا۔ طاقت کا مطلب جیتنا نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے دل میں روشنی رکھنا ہے۔ چاندنی رات میں شہزادی محل کی بالکنی پر کھڑی تھی۔ ہوا میں خوشبو، آنکھوں میں سکون اور دل میں محبت۔ محبت ایک ایسا جادو ہے جو وقت کو بھی بدل دیتا ہے۔ جس نے محبت سے اندھیرے کو مات دی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے شہزادی ماہین۔